الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقرعید کی آمد ہے. گلیوں میں انسانوں کے ساتھ جانور بھی گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں کہیں انسان بھی نظر آ جاتے ہیں. ہماری زندگیوں میں کئی مرتبہ بقرعید کا تہوار آیا اور گزر گیا. تہوار تو ہم منا لیتے ہیں الحمدللہ، لوگ قربانی بھی کر لیتے ہیں، مگر اس سے جو اسباق ملتے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ انسان مجھ سے محبت کرے. انسان جس چیز سے بنا ہے وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے مادے کی وجہ سے انسان سے محبت کی جائے. ہمیں اگر مشک و عنبر سے بنایا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ ہماری ساخت بڑی خوبصورت ہے، اس لیے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. انا خلقناہم مما یعلمون، قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا وہ تم خود جانتے ہو. انسان کی جو خوبی ہے وہ اس کے اعمال سے ہوتی ہے. ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر پانی کے ناپاک قطرے سے بنایا. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان اس لائق تھا کہ اس سے نفرت کی جاتی بجائے محبت کے. گندگی کا مجموعہ ہے، بنا بھی گندگی سے، گندگی لے کے گھومتا ہے 24 گھنٹے. انسان میں اللہ نے جتنے بھی منفذ بنائے ہیں وہاں سے گندگی ہی نکلتی ہے. آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، ناک سے گندی رطوبت، منہ سے بلغم اور تھوک، کان سے میل اور قضائے حاجت، پسینہ. کبھی کوئی اچھی چیز انسان کے اندر سے بولو بھائی نہیں نکل. پتہ چلا کہ گند کا مجموعہ ہے. اوپر اللہ نے تھوڑا سا ڈسٹیمپر کر دیا ہے اور جیسے ہی مرتا ہے تو پھر گندگی کا ڈھیر بولو بھائی بن جاتا ہے. مرے گا تو پھر گندگی کا ڈھیر. ایک دن میت کو رکھ لیں آپ گھر میں، کیا حال ہوتا ہے اس کا. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں بار بار، علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ میت دکھانے کی چیز نہیں ہے، میت چھپانے کی چیز ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے جاہلوں والی رسم ہے میت کی رونمائی. اللہ جہالت سے بچائے، بس دعا کیا کرو.
بڑی گندگی ہے جہالت. ایک پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں. آج کل پڑھے لکھوں میں جہالت زیادہ ہے. ابھی جنازہ پڑھایا چند دن پہلے, جنازے کی چارپائی لوگوں نے اتار کے, کچھ رشتہ دار رہ گئے تھے جنہوں نے منہ نہیں دیکھا تھا. کیوں دیکھ رہے ہو اس کا منہ؟ اب اتنا خوبصورت نہیں ہے اس کا منہ کہ اب اس کو آگے دیکھو, وہ سڑ رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. کیا کرو گے دیکھ کے؟ شو مارنا ہے کہ ہم نے ان کا آخری دیدار کیا. زندگی میں زیارت کر لیا کرو آ کے. میت دکھانے کی چیز بولو بھائی نہیں ہے, چھپانے کی چیز ہے. ہاں بھائی, بیٹا, بیوی, میاں, یہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ چہرہ خراب بھی ہوگا تو ان کے دل میں نفرت نہیں بیٹھتی, کیونکہ یہ اپنے رشتے سے محبت شکل کی وجہ سے نہیں کرتے, یہ رشتے کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن عام پبلک کو کسی میت کو دکھانا, چاہے وہ بزرگ ہوں چاہے وہ عالم ہوں, یہ شریعت کے مزاج کے بالکل بھی مطابق بولو بھائی نہیں ہے. چھپاؤ اس کو, بس دیکھ کے ایک تبصرہ کرنا ہے ماشاءاللہ کیا نور برس رہا ہے. چھوڑو نور وور کچھ نہیں ہوتا. کتنے اچھے اعمال ہو, میت کے مرنے کے بعد چہرہ سڑے گا, یہ نیچرل پروسیس ہے. کیڑے پڑ جائیں گے چاہے کتنا ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو. میت کا خراب ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے. یہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جب مٹی میں جاؤ گے تو کیڑے کھائیں گے اور لاش کو کھا کے ختم کر دیں گے, کیونکہ منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا, وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں تحلیل کریں گے. سب کے ساتھ ہے, چاہے نیک ہو چاہے برے ہو, بنایا بھی مٹی سے. جیسے مٹی سے بن کے, مٹی سے بننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نیک نہیں ہیں. بھائی نیک آدمی بھی مٹی سے بنائے, منی کے قطرے سے بنائے, گندے خون سے بنائے, حیض کے خون اور نفاس کے خون سے بنائے, نیک آدمی بھی اسی گندگی سے بنتا ہے. یہ تو اللہ نے انسان کو اوقات دکھائی ہے کہ تمہارا جو میٹیریل ہے جس سے تم بنے ہو وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ. تمہارے اندر کوئی خوبی ہے تو اعمال ہے بس, اس کے علاوہ تمہیں شو مارنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. میں یوں کچھ بھی نہیں ہو. 2 منٹ میں اوقات پتہ چل جائے گی اگر پیٹ سے کچھ ہوا خارج ہو جائے, گندگی تو دور کی بات. تو نیک آدمی کا جسم بھی سڑے گا, مٹی بنے گا, اور مٹی بننے سے پہلے جو پروسیس ہے وہ کیا ہے, کیڑے پڑیں گے. ورنہ مٹی تھوڑی, جب تک سڑے گا نہیں تو مٹی نہیں بنے گا نا. لیکن جاہلوں والے تبصرے میت پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, چاہے وہ ٹیڑھا میڑا ہو گیا ہو بیچارہ, زبان باہر نکلی ہوئی ہو, آنکھوں ناک سے خون نکل رہا ہو, بس حضرت کے چہرے پہ بہت نور ہے. چھوڑ دو, یہ جاہلوں والی باتیں ہیں, یہ پڑھے لکھے اور عقل مند لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتی. چھوڑ دو, اس نور کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا عمل ہے چاہے منہ ٹیڑھا میڑا ہو جائے جنت میں جائے گا, برا عمل ہے کتنا خوبصورت چہرہ نظر آ رہا ہو جہنمی ہے, فی النار ہے, غضب ہے اللہ کا اس پر. اعمال کو دیکھا کرو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی. اعمال ہے اعمال. ان اللہ لا ينظر الى صورکم, نبی نے فرمایا اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, لیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. آج بزرگی کا معیار بھی خوبصورتی بنا لیا لوگوں نے. کوئی مولوی صاحب کی شکل اچھی نہ ہو, لوگ کہتے ہیں ان کے تو اعمال ہی اچھے نہیں, ان کی شکل دیکھو. حقیقت ہے یہ. تو مولوی صاحب بیچارے کوئی چھوٹے قد کے ہوں, بلیک کلر کے ہوں, اور کہتے ہیں یہ تو چہرہ ہی کالا ہے ان کا. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سے سیاہ چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے, اور بہت سے سفید چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے. اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ اصل کیا ہے, بولو نا بھائی, اعمال. ہاں یہ الگ بات ہے زندگی میں بسا اوقات اچھے اعمال کا چہرے پہ ایک الگ سے نور آتا ہے, چاہے وہ کالا ہی ہو, لیکن وہ نور ہر ایک نہیں پہچان سکتا. اس نور کو پہچاننے کے لیے بھی آپ کے دل میں نور ہونا چاہیے, وہ ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا. بہت مشکل ہوگی. الحمدللہ آ رہا ہے سمجھ. ہم نے بڑے بڑے معذرت کے ساتھ بے شرم لوگ دیکھے ہیں
پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ نورانی چہرہ کسی کا ہے ہی نہیں. 2-4 دن ساتھ رہو تو پتہ چلتا ہے اس سے بڑا 2 نمبر دنیا میں یہ اپنے چہرے کے کلر کو کیش کرا رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے, بڑے بڑے فراڈی, اور ایسے بھی لوگ دیکھیں شکل ایسے بیچاروں کی, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کتنی گناہ کر کے آئے ہیں یہ, لیکن ان کے ساتھ رہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت پرہیزگار ہیں, ان کے دل میں اللہ کا خوف, تقوی, للہیت بہت زیادہ ہے. تو وہ جو چہرے کا نور ہے نا اعمال کی وجہ سے, وہ نور ہر آدمی, بولو نا بھائی, نہیں پہچان سکتا. اس لیے زیادہ چہروں پہ نہ جایا کریں, اعمال پہ جایا کریں. اور مرنے کے بعد تو کتنا ہی نور ہو, اس نور نے خراب ہی ہونا ہے. کیوں خراب ہونا ہے؟ اس لیے خراب ہونا ہے کہ دیکھو موت جو ہے نا وہ نیند کی بہن ہے, بلکہ نیند موت کی بہن ہے. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن. قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے جب تم مرتے ہو. واللتی لم تمت حین موتها واللتی لم تمت فی منامها, اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا تو نیند کے وقت اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے. فیمسک التی قضا علیہ الموت, جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی روح کو روک لیتا ہے اپنے پاس. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ, اور جس نے صبح اٹھنا ہے 11-12 بجے آج کل کے حساب سے, تو 1:45 بجے اس کی روح, کراچی والوں کی روح واپس ان کی باڈی میں, بھائی 1:45 بجے کراچی میں ناشتہ ہوتا ہے نا صبح, تو 1:45 بجے صبح ان کی روح واپس ان کی باڈی میں, بولو نا, آ جاتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ لوگ 5 منٹ پہلے, نہیں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کرنا ہوں یار. تو اب دیکھو روح کا باڈی سے جو رشتہ ہے نیند میں کمزور ہوتا ہے, اور موت کی حالت میں اور زیادہ. ابے اب مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ جاگتے میں بھی کمزور ہوتا ہے, جاگتے میں تو بڑا طاقتور ہوتا ہے نا بھائی. نیند کی حالت میں جو روح ہے اس کا باڈی سے رشتہ کمزور ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا. تبھی تھوڑا تھوڑا ایک آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے بعض دفعہ سوتا ہوا آدمی نا. سوتے ہوئے پہ بھروسہ نہیں کیا کرو, یاد رکھو, حقیقت بعض دفعہ سن رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ آدھے خواب میں آدھے دنیا میں. ایک کان سے, ایک آنکھ سے ادھر دیکھ رہا ہے, ایک آنکھ سے خواب دیکھ رہا ہے. وہ نیند اور جاگنے کی نا درمیانی کنڈیشن میں ہوتے ہیں. ایک کان جاگ رہا ہے, ایک کان سو رہا ہے. سوتے ہوئے بعض دفعہ گھننے بھی ہوتے ہیں, بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں. تو خیر, تو رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور. اور موت کی حالت میں روح کا جسم سے رشتہ بہت کمزور ہو جاتا ہے, ختم نہیں ہوتا, یاد رکھو, ختم نہیں ہوتا, بہت زیادہ کمزور. ختم اس لیے نہیں ہوتا کہ روح کا جسم سے کچھ نہ کچھ رشتہ قائم رہتا ہے, جس کی وجہ سے قبر میں مردے کو ثواب بھی ملتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے. پھر شہداء کا رشتہ اور قوی ہوتا ہے, اور انبیاء کا رشتہ اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اسی وجہ سے انبیاء کو زندہ کہا جاتا ہے. دنیا کے لحاظ سے تو وہ چلے گئے, لیکن برزخ میں اتنی طاقتور حیات ملتی ہے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس بیس پہ زندہ کہا جاتا ہے ان کو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ سوتا ہوا آدمی, کیا اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے؟ خوشنما لگتا ہے اس کا چہرہ؟ آپ کتنے ہی نیک ہو, غسل کر کے کریم لگا کے سو جاؤ, کوئی آپ کی زیارت کے لیے آئے, بلکہ مثال وہی دوں گا نا جو, یعنی زیارت کا مقصد ہی آپ کا چہرہ دیکھنا ہو کہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں. جیسے رشتے والے آتے ہیں, جب لڑکی والے آتے ہیں تو اخلاق تو فون پہ پتہ چل گئے ہوتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا, بات کرنے کی کتنی تمیز ہے, محلے والے شکل نہیں دیکھی ہوتی انہوں نے. تو وہ جب آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں اور آپ کی پسند کا رشتہ ہو, تو کیا آپ یہ چاہو گے کہ جب میں سو رہا ہوں تو لڑکی والوں کو مجھے دکھا دینا, ان سے کہنا یہ ہیں, سو رہے ہیں, آنکھیں بند ہیں تو چلو کھول کے دکھا دیتے ہیں, یوں کر لیں. بعض آنکھیں کھول کے بھی سوتے ہیں. کبھی چاہو گے
آپ کو پتا ہے کہ جب میں سو رہا ہوں گا تو میرے چہرے پہ وہ رونق نہیں ہوگی, میں اچھا نہیں لگوں گا. اسی طرح آپ کہیں لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہو, لڑکی والوں کو پتا چل گیا ہماری پسند کا متوقع داماد آ رہا ہے, متوقع داماد ہماری پسند کا آ رہا ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ کبھی یہ چاہیں گے کہ ہماری بیٹی سو رہی ہو, منہ سیدھا کر کے نا, چلو بالکل ایسے, یا کرسی پہ بیٹھی ہوئی سو رہی ہے تاکہ چہرہ بالکل نظر آئے, اور متوقع داماد اس کو اس کنڈیشن میں دیکھ کے چلا جائے. ان کو پتا ہے اس کنڈیشن میں دیکھے گا تو پسند, بولو نا یار. اب آپ کہیں جی نہیں, ہماری بیٹی چونکہ تہجد گزار ہے, بہت نیک ہے, اس کے چہرے پہ ویسے ہی اتنا نور ہے کہ سوتے ہوئے بھی وہ کسی کو بری نہیں لگے گی, یہ لاجک چلے گی؟ لڑکے والے کہیں گے جگاؤ بھائی, جگاؤ اس کو. یہ لاجک نہیں چلے گی کہ بہت نیک ہے لہذا سونے کے بعد بھی اس کے چہرے کا نور ختم نہیں ہوتا. بھائی سوئیں گے تو باڈی میں تغیر آئے گا, کیونکہ اس زندگی سے رشتہ کم ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے اس زندگی سے رشتہ. روح کا جسم سے تعلق کمزور, جتنی روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے جسم اتنا ہی اچھلتا کودتا ہے, اور اس کے چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ رونق. اب میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو جب بھی کسی کو دیکھنا ہو, بلکہ مولوی صاحب کو بھی دیکھنے آ رہے ہوگے نا ویسے ہی ملاقات کے لیے, تو مولانا صاحب بھی کہیں گے یار سوتے ہوئے نہ دکھاؤ. تبھی جو سلیم الطبع لوگ ہیں وہ سوتے ہوئے اپنے چہرے پہ چادر ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمارے چہرے پہ کسی کی نظر نہ پڑے, کیونکہ سوتے ہوئے پتہ نہیں کیا حال ہو, منہ کس ڈیزائن کا بنا ہوا ہو, کیا خواب دیکھ رہا ہے, کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. اب جب آپ کوئی آپ سے ملنے آیا, آپ سو رہے ہیں, تو آپ بیگم سے کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا دینا, یہی کہتے ہیں نا. جب آپ اٹھتے ہیں تو روح کا جسم سے تعلق دوبارہ بحال ہونا شروع, تو چہرے پہ تھوڑی تھوڑی رونق, ابھی پوری نہیں, لیکن آپ اس کنڈیشن میں بھی نہیں ملتے, بلکہ آپ پانی سے منہ کو بولو دھوتے ہو تاکہ وہ جو چہرے پہ ایک عجیب سی نحوست ٹائپ کی چیز آئی ہوئی تھی, وہ ٹائپ کی چیز کیا ہو جائے؟ بالکل ختم ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی پوری طرح چہرے پہ رونق نہیں آتی, بلکہ اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہو کچھ کھا لو, ناشتہ واشتہ کرو گے تو پھر چہرہ کیا ہو جائے گا؟ صبح نہار منہ چہرے پہ وہ رونق نہیں ہوتی. جب ناشتہ کرتے ہو اس کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے, جو بلڈ کا سرکولیشن ہے نا ہمارا, فٹ فاٹ ہو جاتا ہے اور چہرہ بارونق ہو جاتا ہے. رمضان میں دیکھو صبح کیسے عجیب عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں لوگ. صبح جب آپ 9-10 بجے آفس جاتے ہیں, سب کے جس کو بھی دیکھو گے دل کرے گا ایک رکھ کے اس کے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا دل چاہے گا آپ کے ایک رکھ کے تھپڑ لگائے, آپ کا دل چاہے گا اس کے لگاؤ. کھایا نہیں ہوتا نا, تو وہ یعنی جو ایک چستی ہے جسم میں وہ پوری طرح پیدا نہیں ہوئی ہوتی. یا تو ایکسرسائز کر لے انسان نا, تو دوران خون صحیح ہو جائے. تو اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد جا کے چہرہ اس قابل ہوتا ہے کہ کسی کو دکھایا جائے. اب آپ کہتے ہیں ہاں یہ اوریجنل کنڈیشن میں حضرت جی کو دیکھ کے آیا ہوں. اس لیے میں یہ سیلفیوں سے بڑا بیزار ہوں. جہاں جاؤ سیلفی, بھائی آدمی کس کنڈیشن میں بیٹھا ہے یار. ہر وقت لوگوں کو فکر ہوتی ہے بس سیلفی, یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے, یاد رکھو سیلفیوں کی. آپ نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھیں, بعض لوگ جو ہر وقت اپنی سیلفیاں لیتے رہتے ہیں نا, یہ دماغ میں کیا ہے, ٹیوننگ کی ضرورت ہے. ان کبھی کبھار چلتا ہے, ہر وقت بس یہ اپنا یہ والا اسٹائل فیس بک پہ ڈالی ہوئی ہیں لوگوں نے. تو یہ انسان کے باولے ہونے کی, ایک ہوتا ہے پاگل اور ایک ہوتا ہے باولا. پاگل پھر بھی غنیمت ہے, لیکن باولا جو ہے نا یہ پاگل سے اوپر کی چیز ہے. تو یہ نا ان چیزوں میں نہ پڑیں زیادہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی نیند جو کم درجے کی موت ہے اس میں آپ نہیں چاہتے کہ لوگ مجھے دیکھیں, تو جب حقیقی موت واقع ہوگی, جب روح کا جسم سے رشتہ بہت کمزور, تقریباً ختم ہو جائے گا روح کا جسم سے رشتہ, تو پھر چاہو گے کہ کوئی آپ کی شکل کو دیکھے, ہے بھائی. لیکن
زندگی میں اتنے شوق سے زیارت نہیں کی جاتی جتنی مرنے کے بعد کی جاتی. اب تو مردوں کی باقاعدہ تصویریں لی جا رہی ہیں, ان کو فیس بک پہ ڈالا جا رہا ہے, ناک میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے, کانوں میں روئی, اور حضرت جی کی تصویریں فیس بک پہ شائع ہو رہی ہیں. یہ میت کے اکرام کر رہے ہو یا میت کی توہین کر رہے ہو؟ اس لیے جب بھی موت واقع ہو میت کے چہرے کو فوراً چھپا دو. بس بہت قریبی رشتہ دار, بیٹا ہے, باپ ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں, ان کے علاوہ کسی کو چہرہ دیکھنے کی اجازت بولو بھائی مت دو. لوگ کہتے ہیں میت کو چوک میں لا کے رکھو, ہم دیکھیں گے, نہیں دیکھو آپ. میں بعض دفعہ کہہ دیتا ہوں نا کہ میت کو بھائی نہیں دکھاؤ, تو لوگ کہتے ہیں لوگ سمجھیں گے ان کا چہرہ بگڑ گیا, کوئی گناہ کیا. میں نے کہا سمجھنے دو, جس کے پاس جا رہے ہیں نا وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا ہے یا برا ہے. لوگوں کے تبصرے میں لوگوں کو خوش کرنے کی پرواہ مت کرو. تو بھائی اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ البتہ بعض دفعہ کرامت ہو جاتی ہے کسی اللہ والے کے ساتھ کہ اللہ اس کی باڈی کو خراب ہونے نہیں دیتے. جیسے شہداء کے ساتھ بہت ہوتا ہے ایسے, ہم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 6 مہینے پرانے شہید ہیں مگر جسم میں کوئی تغیر نہیں آیا. تو بس یہ جب کرامت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اصول یہی ہے کہ شہید ہوگا یا کوئی طبعی موت مرے گا, اس کا جسم فوراً خراب ہونا شروع ہو جائے گا, اور یہ خراب ہونا اس کی ہرگز علامت نہیں ہے کہ اس کے اعمال خراب ہیں. ہم نے ایسے شہداء دیکھے ہیں کہ ایک شہید بہت نیک تھا مگر اس کی باڈی سے بو آنے لگی, دوسرا کم درجے کا نیک تھا مگر اس کی باڈی سے خوشبو آ رہی ہے. تو یہ اللہ دکھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ خوشبو اور اس کا کرامت سے تعلق ہے. میں جب چاہوں گا شہید کے جسم کو محفوظ کر لوں گا, جب چاہوں گا نہیں کروں گا. میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ حضرت میں نے تو شہداء دیکھے ہیں, ان میں بعض دفعہ بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن جسم شہید ہوتے ہی بو آنے لگتی ہے, اس سے سڑنے لگتا ہے, اور بعض کم درجے کے نیک ہوتے ہیں مگر جسم سے خوشبو آ رہی ہے اور جسم ہمیشہ کے لیے ایسا لگتا ہے محفوظ ہو گیا, کوئی خراب نہیں ہو رہا. تو یہ کیا بات ہے, جو زیادہ نیک ہے اس کے بدبو آ رہی ہے؟ تو ان عالم نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے اس کو اللہ نے کامل درجے کی شہادت دی ہے, اس کا جسم اور اس کی باڈی بھی اپنے راہ میں قبول کر لی. نہیں آ رہی بات؟ بھائی وہ قیامت میں کہہ سکے گا اللہ میرے جسم کو کیڑوں نے کھایا, کس کی راہ میں کھایا؟ تیری خاطر میرا جسم بھی سڑ گیا تھا. جب ان عالم نے یہ بات کہی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا حدیث میں موجود. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ تابعین کی ایک جماعت تھی جو جہاد میں گئی, لڑے اللہ کی راہ میں. ایک نوجوان تھا وہ شہید ہو گیا. جب اس کو دفن کرنے کے لیے قبر میں رکھتے تو قبر اٹھا کے باہر پھینک دیتی. ظاہر ہے یہ تو ایک بڑی بری علامت ہے. بعض ایسے گناہگار ہیں ان کو قبر قبول, یہ تواتر کے ساتھ خبریں ہیں, تواتر کے ساتھ. ابھی میں اس کے واقعات سناؤں گا تو وقت ہو جائے گا. بعض بڑے بڑے گناہگار ہوتے ہیں کہ قبر ان کو قبول, اٹھا کے باہر پھینک دیتی. اللہ ہم سب کو بچائے. تو ایسا ہوتا تھا بڑے بڑے گناہگاروں کے ساتھ. یہ جو ترکی کا گزرا ہے نا کمال اتا ترک, اس کی بھی قبر زمین کے اوپر ہے. آپ ترکی جب جائیں تو وہاں کے بوڑھوں سے پوچھیں, قبر نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا, اٹھا کے باہر پھینک دیا, کیونکہ اس نے ترکی سے اسلام کا خاتمہ کیا ہے. تو وہ جو ہمارے لبرل قسم کے حکمران ہیں جو ملک کو لبرل اور سیکولر بنانا چاہتے ہیں, ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے اس کی قبر اس کو باہر پھینکتی ہے. مجبوراً چھوڑ کے آ گئے. آنے کے بعد یہ لشکر جب واپس پہنچا ہے تو اس نوجوان کے گھر گیا کہ پوچھیں بھائی اس کون سا گناہ تھا اس کا ایسا کہ شہادت کے باوجود زمین اس کو قبول نہیں کر رہی. تو اس نوجوان کی ماں نے بتایا کہ یہ اللہ سے دعا مانگ کے گیا تھا
کہ اللہ مجھے تیری راہ میں ایسی شہادت چاہیے کہ میرے جسم کو قبر قبول نہ کرے، بلکہ میں جنگل میں پڑا ہوں اور درندے آ کے مجھے نوچ کے کھا کے چلے جائیں، اور قیامت کے دن میرا حشر درندوں کے پیٹ سے ہو، لوگ قبروں سے اٹھیں اور میرا حشر جانوروں کے پیٹ سے، پھر تو مجھ سے پوچھے کہ تیرا حشر یہ کیوں ہوا، تو میں کہوں اے اللہ تیری راہ میں ہوا ہے، یہ قربانی کس کے لیے تھی؟ تیرے لیے۔ تو مجھے ان عالم کی بات پر یہ واقعہ یاد آیا کہ بعض دفعہ اللہ جسم بھی قبول کرتے ہیں، جسم کو سڑا کے گلا دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن انسان یہ کہے کہ اللہ میرا اچھا بھلا جسم تھا، تیری راہ میں میرا جسم خراب ہوا ہے۔ تو اس لیے لوٹ کے بات کہاں آئے گی؟ اعمال کی طرف۔ کہاں بات آئے گی لوٹ کے؟ اعمال کی طرف۔ اصل اعمال ہے۔ تو شہداء کا بعض دفعہ جسم خراب نہیں ہوتا، یہ ہم نے خود مشاہدہ کیا، شہداء کے خون کی خوشبو ہم نے خود سونگھی ہے، اور انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اتنا دیر سے پڑھا گیا، جنازہ کیا بلکہ وہ دعائیں تھیں، درود و سلام پڑھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کتنے دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، اس پہ بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں صحابہ کرام پر کہ انہیں خلافت کی فکر تھی مگر نبی کے جنازے کی فکر معاذ اللہ نہیں تھی۔ تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازے میں تاخیر ہوئی ہے وہ تاخیر جائز تھی، اس لیے جائز تھی کہ انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا، وہ 100 سال بھی رکھا رہتا اس میں کوئی تغیر نہیں آتا، اسی طرح چہرے پہ رونق ہوتی ہے جس طرح اس دنیاوی زندگی میں جب آپ موجود تھے تو جس طرح اس وقت رونق تھی وہی بالکل برقرار رہتی ہے۔ اور خلافت کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر اس میں تاخیر ہو جاتی تو امت 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید الانبیاء ہے، آپ کے جسد اطہر کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ جو مشن لے کر آئے ہیں وہ مشن تباہ ہو جائے گا اگر ہم نے خلیفہ کا پہلے انتخاب نہ کیا۔ تو مشن کی اہمیت کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گا جو پازیٹو سوچتے ہیں، جو نیگیٹو سوچتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، وہ جو میں عرض کر رہا تھا، اس پہ کلپ بنا دینا بھائی پورا تفصیل سے، آدھا نہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو میت کی رونمائی ہے، تو میت چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ سیلفیاں میت کے ساتھ بھی سیلفیاں آ رہی ہیں، تو یہ نہ کیا کرو، اور میت کی یادگار تصویریں بھی محفوظ نہ رکھا کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس سب نے جانا ہے، آج وہ گئے ہیں کل ہم جائیں گے، اور یہ سوچ لیا کرو کہ اگر ہم نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، نہیں دیکھا تو کیا ہوا، کل ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو سب جا رہے ہیں، جب پلیٹ فارم پہ نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی گاڑی، بھائی ایسا تو نہیں اسٹیشن پہ ٹرینیں ساری آ کے دنیا کی کھڑی ہو جائیں، نئی ٹرین آتی ہے پرانی والے کو کہتے ہیں نکلو بھائی، تو بھائی ہم سب آہستہ آہستہ پرانے ہو کے قبروں میں جا رہے ہیں۔ نئی جنریشن آ رہی ہے، اور نئی جنریشن اتراتی ہے کہ ہم نئے ہیں، تھوڑے دن کے نئے ہو، تم بھی تھوڑے دنوں میں پرانے ہو جاؤ گے، زیادہ فنٹر بننے کی کوشش بولو بھائی مت کرو۔ یہ نئی جنریشن نا ٹین ایج ہے، ابھی تو ہم خواتین کا تو عمر ہی نہیں بڑھتی نہیں ہے۔ ہمارے ایک دور کی رشتہ دار خاتون تھی، وہ بیچاری اس چکر میں انتقال ہی ہو گیا ان کا، وہ 35 سال سے 35 سال پہ آ کے رک گئی تھیں۔ ہم نے بچپن میں ان کو دیکھا تھا 35 سال کی تھیں، تو اب ہم بڑے ہو گئے، وہ ابھی تک 35 سال کی تھیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ڈاکٹر نے ان کی ایج پوچھی کہ بھئی میں دوا تجویز کروں، انہوں نے وہی بتائی پرانی 35 سال والی، حالانکہ وہ بہت عمر زیادہ ہو گئی۔ اب دوا اس حساب سے دی اس نے، نوجوانوں کے حساب سے، انتقال ہو گیا۔ انتقال برداشت ہے، مگر جو ہے نا عمر زیادہ نہ ہو، وہ چاہتی ہیں بریک لگ جائے بس یہاں پہ آ کے۔ ڈاکٹر نے پوچھا نا کتنی ایج ہے، ہمیں پتا تھا ایج زیادہ، انہوں نے کیا بتایا 35 یا 36، ابھی پورے مجھے الفاظ یاد نہیں ہیں، تو وہ بیچارے نے اسی حساب سے ٹیکا لگایا ہوگا یا پتہ نہیں کوئی ٹیبلٹ دی ہوگی 35 سال کے حساب سے، وہ افورڈ نہیں کر پائیں یا کیا ہوا، بی پی ہائی ہوا، وہ بہرحال وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ قیامت میں پتہ چلے گا کہ اوریجنل عمر کتنی تھی۔
یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ جوانوں میں حشر ہوتا ہے یا خیر. تو بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ بھائی دیکھو یہ بات یہاں مردہ دکھائی کی آئی کہاں سے؟ میت کی رونمائی نہیں ہے. پرانے ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, محلے میں کسی کی کوئی نئی دلہن آتی تھی تو سب خواتین دیکھنے جاتی تھیں دلہن, اور منہ دکھائی کے پیسے بھی دیتی تھی. تو میں بچپن میں ایک چیز نوٹ کرتا تھا کہ یار کوئی مر جائے تو بھی منہ دکھائی ہوتی ہے, پیسے نہیں دیتے بس. اور کہیں محلے میں دلہن آئے تو بھی, تو دلہن میں اور مردے میں تھوڑا سا تو فرق کرو اللہ کے بندے. ہمارے ہاں میت میں اور خوشیوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. میت میں بھی دے گئے, شادی میں بھی دے گئے, میت میں بھی دے گئے اور شادیوں میں بھی دے گئے. میت میں بھی قرب بریانی, شادی میں بھی قرب بریانی. میت میں بھی منہ دکھائی اور شادی میں بھی کیا ہو رہی ہے, دلہن کی رونمائی ہو رہی ہے, منہ دکھائی ہو رہی ہے, خواتین جا جا کے پیسے دے رہی ہیں. وہ رونمائی پہ ایک یاد آیا, ایک قاضی صاحب نے کسی خاتون کا نکاح پڑھایا کسی بندے سے, تو پہلے سے فیس طے نہیں ہوئی تھی. تو قاضی صاحب نے دولہا سے کہا میری فیس. دولہا نے کہا کہ جتنی خوبصورت میری دلہن ہے نا اس حساب سے میں آپ کو پیسے دوں گا. وہ قاضی صاحب بڑے خوش ہوئے کہ دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے, تو ہو گیا بھائی ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے. تو انہوں نے ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا, ہاں دولہا نے نا ان کو 100 روپے پکڑا دیے. تو اس نے کہا بھائی یہ 100 روپے تو فیس نہیں ہوتی. اس نے کہا بھائی جتنی خوبصورت دلہن ہے اس حساب سے ہوگی. تو یہ سمجھے کہ بھائی اب پیسے تو زیادہ بنتے ہیں. جب دلہن پہ نظر پڑی تو 50 روپے انہوں نے واپس کر دیے. 50 روپے واپس کر دیے. خیر یہ چٹکلا تھا تھوڑا سا آپ کو خوش کرنے کے لیے. تو میں یہ بات عرض کی, کہاں سے آئی منہ دکھائی؟ نہیں وہ نہیں. خیر ہم دوبارہ سے بیان شروع کرتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا ہم نے. یہ کام کی باتیں آتی ہیں, یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ موضوع سے ہٹ جاتے ہو, تو موضوع سے ہٹ کے بھی ہم کوئی دین سے تو نہیں ہٹ جاتے نا, تو کام ہی کی بات بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو. اگر ٹرین اسٹیشن پہ رکتی ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا دیکھو بھائی قربانی آنے والی ہے, قربانی کا مقصد سمجھنا چاہیے, قربانی کا فلسفہ سمجھنا چاہیے. غیر مسلم جیسے اسلام کے بہت سارے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں, بالکل اسی طرح وہ مسلمانوں کی قربانی پر بھی بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ کیا ہے. میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی, مینا میں اونٹ کو نہر کیا جا رہا ہے. وہاں تو سینکڑوں اونٹ ہوتے ہیں اور وہ قصائی جو ہے وہ چھرا لے کے ایک ایک کو نہر کر رہے ہیں. وہ لائن لگی ہوئی ہے اونٹوں کی. اس پہ جو کمنٹس میں نیچے ہندوؤں کی جو گالیاں ہیں, کہہ رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی ہے, جس جانور پہ تم سوار ہوتے ہو اس بھی بیچارے کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو, یہ زیادتی کر رہے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں. بھائی تھوڑا سا پانی مل جائے گا, ذرا صاف ہو, یہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہو, ہاں یہ یہاں سے دے دیں فلٹر. تو انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم جس جانور پہ سوار ہوتے ہو, جو جانور تمہاری اتنی خدمت کرتا ہے, اس کو اتنی بے دردی سے قتل کر رہے ہو. یہی اشکالات ان جانوروں پہ کے بارے میں بھی کرتے ہیں کہ یہ ان جانوروں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے. جزاک اللہ. یہی اشکال ان جانوروں کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ ان جانوروں نے بیچاروں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے کہ ہم ایک دن میں لاکھوں کے کروڑوں کے حساب سے جانور کاٹ دیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں جانور کو انسان اپنے فائدے کے لیے کاٹتا ہے, یہ تو پوری دنیا کرتی ہے, صرف مسلمان نہیں کرتے, گورے بھی کاٹتے ہیں ہندوؤں کے علاوہ. اب تو ہندو بھی گوشت کھاتے ہیں تسلی کے ساتھ. وہ پرانا زمانہ تھا ہندو کہتے تھے ہم گوشت نہیں کھاتے, اب تو بہت کھاتے ہیں گوشت. ہمارے ایک دوست تھے, میرے سگے بھائی کے دوست تھے اسٹاک ایکسچینج میں. میرے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے تھے, تو ان کے ایک دوست تھے ہندو. تو میرے بھائی نے ایک دن سب نے وہاں اسٹاک ایکسچینج میں گوشت ووشت پکایا, تو وہ ہندو نے بھی کھا لیا. پہلی دفعہ کھایا, اس کو بڑا مزہ آیا. تو 2-4 دن کے بعد وہ آیا, کہنے لگا کہ یار میں تو اب گوشت ہی کھاتا ہوں, بڑا مزہ آیا مجھے, اور میں بہت کھایا میں نے.
تو میرے بھائی نے پوچھا اتنا گوشت کیسے کھایا؟ انہوں نے کہا جو ہمارے گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہم نے ذبح کر کے کھا لیا. ہم نے کہا لے بھائی جب کھا نہیں رہے تھے تو گائے کا بھی نہیں کھا رہے تھے, اب کھانے پر آئے تو کوے کھانا شروع کر دیے. تو اب ہندو بھی کھا رہے ہیں. پوری دنیا جانوروں کو مارتی ہے, کاٹتی ہے اپنے فائدے کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان کے کاٹنے کا اسٹائل کیا ہے اور غیر مسلموں کے مارنے کا اسٹائل کیا ہے. مسلمان جس طرح سے جانور کو کاٹتا ہے اس میں جانور کو تکلیف بے انتہا کم ہوتی ہے. یہ جانور کے ساتھ ظلم نہیں ہے, یہ جانور کے ساتھ احسان ہے. یہ باتیں ان کی سمجھ میں آئے گی جو اسلام کو دین فطرت سمجھتے ہیں, اسلام کا اس لحاظ سے انہوں نے مطالعہ کیا کہ یہ دین فطرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے. میں حیران ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو اس کے بچے سے الگ کرنے سے منع کیا ہے. آج کل بھینسوں کے بچے ہوتے ہیں, بھینسوں کے مالکان وہ بچہ بیچ دیتے ہیں. بھینس اتنا تڑپتی ہے غم سے, یہ جائز نہیں ہے. نہیں آ رہی بات. ایک دفعہ ایک پرندے سے ایک صحابی نے ایک پرندے کے گھونسلوں سے بچے کو ہٹا لیا تو وہ پرندہ بیچارہ جو بچوں کی ماں تھی وہ چیخنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو حکم دیا کہ اس کو واپس رکھو. جانوروں کے ساتھ حسن سلوک صرف ہے ہی اسلام میں, اسلام کے علاوہ کہیں بھی جانوروں کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک نظر نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا, اس کے مالک سے کہا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پر وزن زیادہ لاتے ہو اور اسے خوراک کم کھلاتے ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ هل لنا فی البہائم اجرا, اگر ہم جانور پر احسان کریں تو کیا ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر, ہر تر جگر والی مخلوق پر احسان کرنے میں اللہ نے اجر رکھا ہے. ہر وہ مخلوق جس میں زندگی ہے اس پر احسان کرنے میں اللہ نے اجر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اسے پیاس لگی تھی, بہت بے چین ہوا, کنویں میں اتر کے پانی پیا, باہر نکل کے دیکھا کہ ایک کتا ہے پیاس کی شدت سے کیچڑ کھا رہا ہے. اس شخص کو ترس آیا کہ جو کنڈیشن تھوڑی دیر پہلے میری تھی وہی کنڈیشن اس کتے کی ہے. وہ نیچے گیا اور اپنے موزے میں پانی بھر کے لایا اور اس کتے کو پلایا. فشکر اللہ لہ فغفر له, اللہ کو اس کا یہ احسان اور یہ عمل پسند آیا, اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے ایک بلی سے تنگ آ کے, بلیاں ہوتی ہیں نا کبھی یہ کھا رہی کبھی وہ کھا رہی, اس بلی کو باندھ دیا کہیں درخت سے کسی کھونٹے سے, نہ اسے کھانے دیا اور نہ اسے پینے دیا. وہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے بولو بھائی مر گئی. فرمایا اس بنا پر اللہ نے اس عورت کو جہنم کی آگ میں داخل کیا ہے کہ ایک بلی پر ایسا ظلم کیوں کیا. اسلام جانور پہ ظلم کی اجازت بولو نا بھائی نہیں دیتا. انسان تو بہت دور کی چیز ہے, انسانوں کے ساتھ تو حسن سلوک بہت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضعۃ و70 شعبہ, ایمان 70 سے زیادہ کچھ شعبے ہیں ایمان کے, جن میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ اور سب سے کم درجے کا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھو تو اس کو ہٹا دو. یہ سب سے کم درجہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو راستے سے گزرتے ہیں, پتھر رکھا ہوا ہے, کانٹا پڑا ہوا ہے, کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے, کوئی پھسل جائے گا, لیکن راستے سے ہٹاتے نہیں ہیں. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, بھائی رکھو اس کو. اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے تو نبی کی حدیث کے مطابق آپ مومن
بولو بھائی نہیں. پارکنگ غلط ہو رہی ہے گاڑیوں کی, بائکوں. ہم تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا تو دور کی بات, راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈالتے ہیں. یہ جو نسوار کی پھٹکیاں, پان کی پیکیں, یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو تکلیف دہ چیز ہے. جو دل چاہے گا اٹھا کے, پان اٹھا کے اتنا بڑا پیکنا اپنا جو ہے نا وہ پھینک دے گا دیوار کے اوپر. وضو خانے میں دیکھو نمازی بھائی جو 5 ٹائم دانت صاف کرتے ہیں, 5 وقت اپنے منہ اور جسم کو صاف کرتے ہیں, لیکن ان کے وضو کا اسٹائل دیکھو. اور اتنے بولتے ہوئے بھی گھن آ رہی ہے, بلغم کے تھپیڑے جو ہے نا وہ وضو خانے کی دیواروں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی ایک گند ہے تو اس کو ہٹاؤ تو نا وہاں سے. کوئی دوسرا آ کے دیکھے گا وہ کیوں دکھا رہے ہو اپنی جو ہے نا تبرکات, اس کو کیوں دکھا رہے ہو؟ تو نبی نے فرمایا کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے جا رہا تھا میں, تو ایک گاڑی میرے سے آگے آگے, وہ لوگ کوئی پھل فروٹ کھا رہے تھے, کیلے یا آم وام کھا کے چھلکے کہاں ایسے فائرنگ ہو رہی تھی. ایسے پڑھے لکھے لوگ, ظاہر ہے گاڑی میں اچھی گاڑی ہے تو اس سے لگتا ہے کوئی ایجوکیٹڈ لوگ ہی ہوں گے, پیسے والے بھی ہوں گے. پوری فیملی نا, میری گاڑی پیچھے, وہ آگے آگے ایسے ایسے جا رہے ہیں. کیا کیلا کھانا, فائر پھینک رہے ہیں, بد تہذیب. نبی کی حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز سڑک پہ نظر آ جائے گندگی, اماطۃ الاذی, اذا گندگی کو بھی کہتے ہیں اور تکلیف دہ چیز کو بھی کہتے ہیں, کیونکہ گندگی اصل میں تو گندگی کو کہتے ہیں اذی, اسی سے, کیونکہ انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. اگر انسان ہو, اگر انسان ہے, شریف آدمی ہے, تو گندگی سے اس کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. واش روم کا استعمال دیکھو, سفر میں جانا ہو, آدمی کہتا ہے یا اللہ کوئی ایسا گولی کھا کے چلے جائیں کہ واش روم نہ جانا پڑے. اتنی گندگیاں ہیں واش روم میں. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن ادھر آ گیا میں پھر کیا کریں بھائی, جو چاہتا ہے کہ اپنی بھی اصلاح ہو, دوسروں کی بھی اصلاح ہو, وہ ٹاپک کو تو جو چیز آئے گی تو پھر بولے گا نا, اس پہ مجبوراً بولنا پڑ جاتا ہے, کیا کریں. پھر اس کو کبھی ٹاپک بنا کر بات کریں گے. بھائی یہ نسوار کھاؤ وہاں نہ پھینکو وضو خانے میں, اس کو بہاؤ. پان کھائیں, پٹھان بھائی ہمارے نسوار کھاتے ہیں اور مہاجر کیا کھاتے ہیں؟ پان. وہ پوری پیکیں گٹکے کی اٹھا کے چپیڑ دیتے ہیں دیواروں پہ. نوٹ اب تو تھوڑے شریف نوٹ آنے لگے ہیں, پہلے کوئی نوٹ ایسا نہیں ہوتا جس پہ پان کے ٹپے نہ لگے ہوئے ہوں. اب تو گورنمنٹ نے, اسٹیٹ بینک نے قانون بنایا کہ قائد اعظم کی تصویر پہ اگر کوئی پیک کا نشان ہوا یا پان کا ٹپا ہوا, وہ نوٹ تو جا کے تھوڑی سی نوٹ صاف ہونا شروع ہوئے. وہی گندے نوٹ پھر انہیں کے لوگ زبان سے تھوک لگا کے, ابے پتہ نہیں کس کا گٹکا ہے جو صدیوں پرانا, وہ تو اپنی زبان پہ لگا رہا ہے بھائی. تو وہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, سب چل رہا ہے. گٹکے بھی چل رہے ہیں اور وہ پیکیں بھی پھینک رہے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے عمل سے منع کیا جس سے انسانوں کو تکلیف ہو, اسی طرح ایسے عمل سے بھی منع کیا جس سے جانوروں کو تکلیف ہو. اب میں یہ عرض کرتا ہوں, اور بہت ساری حدیثیں اس پر کہ جانوروں کو آپ نے کیسے تکلیف سے بچانے کا حکم دیا, جانور پر احسان کرنے کا حکم دیا. کچھ جانور انسان کے لیے نقصان دہ ہیں, ان کو مارنے کا حکم دیا, کیونکہ انسان پہلے ہے, جانور بعد میں. کچھ جانور انسان, کتے جب زیادہ ہو جائیں تو کتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے, کیونکہ کتے زیادہ ہو جائیں نا تو پھر ان میں وہ انسان کے لیے چند کتے ہر محلے میں ہونے چاہیے. ہر محلے میں تھوڑے سے. وہ ایک کتا یورپ سے آیا, پاکستان, امریکہ سے آیا. کسی دوسرے کتے نے اس سے پوچھا کہ یار امریکہ میں کتوں کی اتنی رسپیکٹ ہے, نہلا دھلا کے گلے میں لاکٹ ڈال کے تمہیں وہاں رکھا جاتا ہے, تمہارا مالک تمہارے سامنے کتا لگ رہا ہوتا ہے, یعنی تمہیں اتنا چمکایا جاتا ہے, اتنا پروٹوکول تمہیں امریکہ میں ملتا ہے, تم پاکستان میں کیوں آ گئے ہیں بھائی؟ یہاں تو کتوں کو پتھر مارتے ہیں. اس نے کہا یار بہت پروٹوکول تھا مگر بھونکنے کی اجازت نہیں تھی. پاکستان میں ایک بڑی سہولت کیا ہے, یہاں بھونکنے کی فل اجازت. تو وہ جو ہے نا, یہ ہمارے ملک میں پروٹوکول ہے. خیر ابے یار تم پکڑ کے رکھ. ہاں تو کتے زیادہ ہو جائیں تو مارنے کا حکم ہے. کیوں؟ وہ انسان کو پھر فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتے ہیں.
کتا اللہ نے بنایا ہمارے فائدے کے لیے کہ ہم اس سے شکار کریں, بکریوں کا ریوڑ اگر کسی کے پاس ہے اس کی حفاظت کرے, گھر میں چور کا خطرہ ہے, ڈاکو کا خطرہ ہے, اس کی حفاظت. اس کے علاوہ کتا پالنا جائز نہیں ہے, کتے کو فیملی ممبر بنانا جائز نہیں ہے. انگریزوں نے تو اس کو گھر میں بٹھا کے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا. وہ لوگ انگریز ہم پہ اعتراض کرتے ہیں, اتنا وفادار جانور مسلمان اس سے نفرت کرتے ہیں. بھائی ہم نفرت کسی سے نہیں کرتے, نہ کتے سے نہ بلی سے, ٹھیک ہے. ہم کام لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا تو اس سے خدمت لو بس, اور اس کی خوراک کا خیال رکھو. اگر خدمت کے لیے نہیں ہے تو پھر کتے پالنے کی اجازت نہیں ہے. نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ ایک قرات اس کی نیکیوں سے کم ہوگا, جو بلا ضرورت اگر پالا. تو شکار کے لیے, حفاظت کے لیے, لوگ گھروں میں پرندے پالتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے تاکہ چور نہ آ جائے, تو حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں. کتے جب زیادہ ہو جائیں تو مارنے کا حکم ہے, کیونکہ کتوں میں پاگل بھی ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کب پاگل ہو یا وہ. محدود ہوں گے نا, ان پہ کنٹرول کرنا آسان ہوگا. ایک دم آوارہ کتے, ایسا نہ بات جاؤ آپ کتے ہی کتے. میں ایک دفعہ 4 بجے کہیں جامعہ جا رہا تھا تو وہ ماشاءاللہ کتوں کی پوری فوج جو ہمارے پیچھے لگی ہے, کیونکہ دن میں تو وہ پہچانتے ہیں, کتا خوشبو سے پہچانتا ہے کہ یہ شخص ادھر آتا جاتا ہے, لیکن رات کو نا کتوں کا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر فرق نہیں کرتے کون عالم, کون مفتی صاحب, کون ڈاکٹر, کون انجینئر, وہ بھونکتے ہیں. تو زیادہ ہو جائیں تو مارو, کیونکہ انسان کے لیے کیا ہے پھر یہ. تو جانور کو اگر مارنے کا حکم آیا بھی ہے تو وہ انسان کی بقا کے لیے, جیسے چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے, کیوں, انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. چھپکلی بڑی زہریلی مخلوق ہے, مارنے کا حکم ہے اس کو. لیکن اس پر بھی کتنا نبی نے حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, جس نے چھپکلی کو ایک وار میں مارا 100 نیکیاں, جتنے وار کرے گا نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. کیوں, ایک وار میں مارو گے جانور کو تکلیف کم ہوگی, تکلیف کم ہوگی نا. اب اس کو ترسا ترسا کے مار رہے ہو تو تکلیف زیادہ ہوگی, تو نیکیاں کیا ہو جائیں گی, کم ہو جائیں گی. اندازہ لگاؤ کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین ہے کہ جانور کو اگر ضرورت سے مارنا بھی پڑ رہا ہے تو اس انداز سے مارا جائے کہ سانپ مر جائے مگر لاٹھی نہ ٹوٹے, کام ہو جائے, مر جائے فوراً, تڑپاؤ نہیں اس کو. تو احسان ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ پھر جانوروں کو مارتے کیوں ہیں. بھائی مارتے اپنے فائدے کے لیے ہیں, روحانی فائدہ بھی ہے اور جسمانی. جسمانی فائدہ ہے گوشت, کیونکہ اللہ نے گوشت کا آلٹرنیٹ غذا میں کوئی پیدا نہیں کیا. اب ہندو پوچھے گا کہ گوشت کیوں کھاتے ہو, روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا. چاول, دال, مٹر, کریلے, یہ اتنی ساری چیزیں کھانے کے لیے ہیں, کیا ضرورت ہے گوشت ہی کھایا جائے. تو ہم بھائی ہندوؤں سے ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کھا کے دیکھو. دیکھو ہمارے جو, میں کرکٹ میں دلچسپی نہیں رکھتا اور میں ان کھیلوں میں پڑھنے کو جائز بھی نہیں سمجھتا, لہو و لعب ہے, اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. لیکن ہمارے ایک پرانے وہ تھے, بالر تھے, اسپیڈ اختر, نام ان کا شعیب اختر تھا, لیکن لوگوں نے ان کا کیا نام رکھا ہوا تھا, اسپیڈ اختر. بہت فاسٹ بالنگ کراتے تھے وہ. کسی ہندو پلیئر سے, بالر سے انٹرویو لیا, مجھے کسی نے بتایا, میں نے براہ راست نہیں دیکھا, یہ انٹرویو لیا گیا کہ آپ اتنی فاسٹ بالنگ کیوں نہیں کراتے جتنے شعیب اختر عرف اسپیڈ اختر صاحب کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ اتنی فاسٹ بالنگ کیوں نہیں کراتے. تو اس بالر نے کہا کہ وہ گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت نہیں کھاتے. تو بھائی اگر گوشت کھاؤ گے تو بالنگ کی اسپیڈ, بولو بھائی, تیز ہو جائے گی. اب وہی شادیوں کا بھی آ جاتا ہے, کیا کریں, ہندو 4 شادی کا قائل نہیں ہے, دالیں کھا کے 4 شادیوں کا شوق پیدا نہیں ہوتا بھائی. یہ مسلمان جس کو اللہ نے گوشت کھلائے اس کے لیے 4 شادیاں, آپ کے لیے تھوڑی ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھ سے خواہش نفس برداشت نہیں ہوتی, میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ گوشت کھاؤ اور اللہ کی حلال چیزوں سے اجتناب مت کرو. تو پتہ چلا گوشت کھانے سے انسان میں قوت بڑھتی ہے, طاقت آتی ہے جسم میں. دیکھو یہ جو درندے ہیں نا, درندے, اور جو
چرندے ہیں, ان میں فرق کیا ہے؟ شیر کی اور بکری کے لائف اسٹائل میں فرق دیکھو آپ. دہشت بکری میں ہے یا شیر میں؟ شیر کی خوراک کیا ہے؟ لوسن ہے. کتنی گڑیاں لوسن کی کھاتا ہے وہ. شیر کی خوراک کیا ہے میرے بھائی؟ گوشت. اور بکری کی خوراک گھاس. تو جب گھاس کھاؤ گے, یعنی کھیرا ککڑی بھی تو گھاس ہی ہے ایک طرح کی, تو حرکتیں کیسی ہوں گی؟ بکری جیسی. اور گوشت کھاؤ گے تو آواز میں بھی دم پیدا ہوگا. اور اللہ نے مسلمان کو جہاد کے لیے بھی پیدا کیا ہے. یہ جو ہمارے فوجی ہیں نا, جو اتنے بڑے بڑے لمبے تڑنگے باغا بارڈر پہ آپ نے دیکھا ہوگی, گوشت کی وجہ سے ہیں. نسلوں سے گوشت کھاتے آ رہے ہیں. آواز میں دم پیدا ہوتا ہے گوشت کھانے سے, قوت غضبیہ بڑھتی ہے. غضب دیکھو, شیر کو جب غصہ آتا ہے کیسا غراتا ہے. جتنے گوشت کھانے, بلی کو دیکھ لو, جب غصہ آتا ہے غراتی ہے, انسان ڈر جاتا ہے. بکری نہیں غراتی, بکرا بھی نہیں غراتا. بکری کو زیادہ تنگ کرو, بولے کیا مزاق ہے بھائی, بس زیادہ اتنا کہے گی. بکری کو اگر تنگ کرو نا زیادہ, تھپڑ مارو, یہ کرو وہ کرو, میں کرتی اور زیادہ زیادہ ایک سینگ مانگ دے گی بس. بلی سے پنگا لیا ایک حد تک برداشت کرے گی, اس کے بعد رکھ کے ایک چپیٹ لگائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گی. تو گوشت میں نے تو مرغیاں بھی بہت پالی تھیں, ابھی ذبح کر دیں, کیونکہ روز کے حساب سے بلی کے لیے باربیکیو کا انتظام ہوا تھا ہمارے گھر میں. ہم نے 8-10 مرغیاں پالی, ایک خاندانی سا مرغا پالا, دیسی انڈے کھا رہے تھے ماشاءاللہ مزے سے. کسی بلی کو مخبری ہو گئی. اب میں روزانہ دیکھوں کہ ایک مرغی کا جنازہ, میں حیران یہ ہو کیا رہا ہے. پتہ چلا جی بلی بیٹھی بھی دانتوں میں خلال کر رہی ہے, کھا پی کے ڈکار, روز کے حساب سے ایک مرغی کم. وہ بلی پکڑائی میں آ نہیں رہی. پھر ہم نے کہا بجائے اس کے کہ بلیاں کھائیں ہم ہی نہ کھا لیں اس کو, تو پھر ہم نے سب ذبح کر دی. اب دوبارہ پالیں گے, یہ چیزیں تو پالنی چاہیے, اس میں مزہ ہے بہت. تو کم از کم دیسی انڈا کھانے کو ملے گا. اور جانوروں میں نا ایک فطرت کی بہت بڑی عکاسی کرتے ہیں جانور, ان میں نیچرل لائف نظر آتی, بہت کچھ سیکھتا ہے انسان جانوروں سے. تو میں نے غلطی سے مرغے کو گوشت کھلا دیا. ہم نے کہا اور ذرا بانک دے گا صبح صبح اٹھ کے. میری غلطی, میری شامت آئی ہوئی تھی, اس کو ہم نے چند دن گوشت کھلایا تو ہمیں ہی کاٹنا شروع کر دیا. اس کو بہت سمجھایا, گوشت کھانا چھڑا بھی دیا, لوگوں سے مشورہ لیا, بہت سمجھایا, لیکن وہ تو جب دیکھے اٹھ کے حملہ کرے. مجھے اس سے اندازہ ہوا گوشت انسان میں قوت غضبیہ کو, غیظ و غضب کی قوت کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. ہاں مرغا تو چونکہ جانور ہے, اس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ کس پہ غصہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا. اس لیے ہم نے پھر مرغے کو اٹھایا اور مرغیوں کو بیوہ کر دیا. ہم نے سب سے پہلے مرغیاں بیوہ ہوئی ہیں, پھر مرغیوں کی عدت ختم ہونے سے پہلے مرغیوں کو بھی ہم نے کاٹ لیا. لیکن پہلے مرغیوں کو بیوہ کیا, ہم نے کہا ہمیں ہی کاٹ رہا ہے یہ. تو جانور ہے تو اس کو احساس نہیں ہے کہ کس پہ حملہ کرنا ہے کس پہ نہیں. انسان جب گوشت کھائے گا قوت غضبیہ بڑھتی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے کہ بھائی یہ غصہ بیوی پہ, بچوں پہ, ابا پہ جاری نہیں کرنا. اور بیوی پہ تو جاری کر بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بھی تو گوشت کھا رہی ہے نا ٹھیک ہے نا, وہ تو زیادہ کھا رہی ہے. یہ اللہ نے اپنے اور اسلام دشمنوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب ملک کے دفاع کا وقت آئے, ملک و ملت کے لیے لڑنا پڑے, بلا وجہ نہیں لڑو, خام خواہ میں گوشت کھا کے لڑ رہے ہو پھٹے بازی. جب ملک اور ملت کے لیے لڑنے کا وقت آئے تو پھر ایسے غراؤ جیسے شیر دھاڑتا ہے. اور جو بکری کھائے گا اس میں غرانے کی طاقت نہیں ہوگی, وہ تمہاری دھاڑ سن کے بھاگ جائے گا. ہمارے حضرت شیر پڑا کرتے تھے, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپکنا. مجاہدین کے لیے لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے. ویسے ہی شوق ہوتا ہے پھر انسان کا. تو چونکہ امت مسلمہ کمزور ہے, اس میں جب تک لڑائی کی طاقت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ امت اپنی بقا نہیں رکھ سکتی. اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو کیا کھلایا؟ بولو بھائی, گوشت کھلایا. ہاں اب گوشت ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ بھائی گوشت کھاؤ گے یہ بیماری, وہ تو گوشت کی وجہ سے نہیں, گوشت کھا کے جو انرجی پیدا ہو رہی وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی. کھا رہے ہیں گوشت, کام بکریوں والے کر رہے ہیں.
نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. ظاہر ہے جو چیز کھاؤ گے تو پھر اس حساب سے چلو بھی نا. کھا رہے ہو آپ گوشت صبح شام اور سارا دن آفس میں لیپ ٹاپ پہ ٹک 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 بس یہ انگلیاں یہ ورزش ہو رہی ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے, پھر تو منع ہی کیا جائے گا. ڈاکٹر صحیح کہیں گے بھائی تم گوشت کھا رہے ہو تو پھر ایکسرسائز کرو اور جہاد کرو, اللہ کی راہ میں لڑو, ظالموں سے لڑو, مظلوموں کی مدد کے لیے لڑو. نہیں لڑو گے تو پھر غلط جگہ پہ لڑنا شروع ہو جاؤ گے, پھر بیوی پہ غصہ اتارو گے, ابا پہ اتارو گے, اماں پہ اتارو گے, بچوں کو خام خمیں. تو ایسے لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جن کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہے وہ گوشت کھانا چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہو, کیونکہ وہ غصہ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے, فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا؟ اس لیے تو ہمارا اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے گوشت میں اور روحانی فائدہ بھی ہے. روحانی فائدہ کیا ہے کہ جب بقرعید میں اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ اس قربانی کو قبول کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہوتی ہے. اس پر میں انشاءاللہ پھر بعد میں بات کروں گا, وقت پورا ہو گیا ہے. ایک آخری بات یہ کہ اسلام میں جانور کو قتل کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں جانور کو تکلیف بہت کم ہوتی ہے, اور غیر مسلم جانور کو مارنے کا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اس میں جانور کو اذیت بہت زیادہ ہوتی ہے. جانور کو مارنے کے جتنے طریقے دنیا میں رائج ہیں سب جانور کے لیے عذاب ہیں, اور ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں جانور تڑپتا بہت ہے, ترس بہت آئے گا, مگر جانور کو تکلیف بہت ہی کم ہوتی ہے. کیوں؟ جب گلے پہ جانور کے چھری چلتی ہے تو یہ جو بلڈ ہے نا ہمارا دل سے, یہ رگوں کے ذریعے کہاں پہنچتا ہے؟ شریانوں کے ذریعے دماغ. جیسے ہی یہ رگیں کٹ گئی ہیں بلڈ کا سرکولیشن دماغ کی طرف, بولو نا بھائی, ختم. اب اس میں درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت ختم تو نہیں ہوئی لیکن بہت کمزور ہو جاتی ہے, بہت کمزور. لیکن ہمیں حکم ہے پیچھے سے نہ کاٹیں جانور. کیوں؟ تاکہ یہ جو جانور کا جو دماغ کا ایک حصہ ہے وہ باڈی کو وہ پیغام دیتا ہے کہ بھائی ایمرجنسی نافذ کر دو, کچھ ہو رہا ہے. وہ رگیں شریعت کہتی ہے نہ کاٹو, تاکہ دماغ سے میسج باڈی کو جائے اور باڈی تڑپے اور جلدی سارا خون نکل جائے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. دیکھو اللہ کی کیسی حکمت ہے ذبح کرنے میں, تڑپایا جا رہا ہے, تکلیف نہیں دی جا رہی. ہمارے دماغ کے کچھ حصے لاشعوری طور پہ کام کرتے ہیں جن میں ہمیں سوچنا نہیں پڑتا. تو ہمیں حکم ہے جانور کو سامنے سے کاٹیں, پیچھے سے نہ. پیچھے سے کاٹا جانور مرے گا تو فوراً, لیکن خون نہیں نکلے گا جسم سے, جو گندا خون ہے خون نہیں نکلے گا. تو شریعت نے حکم دیا یہاں سے کاٹ کے دماغ کا جو سوچنے والا حصہ ہے, جو درد کو محسوس کرتا ہے, اس کا کنیکشن ختم کر دو. اس کو جب سپلائی نہیں ملے گی نا, پاور نہیں ملے گی, تو وہ سوچنا محسوس کرنا بند کر دے گا, وہ محسوس کرنا بند کرے گا. لیکن دماغ کا وہ حصہ جو لاشعوری طور پر سوچتا ہے اس کو زندہ رہنے دو, تاکہ وہ باڈی کو آرڈر کرتا رہے تڑپنے کے لیے, اور جانور لاتے مارے اور بلڈ اس کا سارا نکل جائے. اس سے بہتر طریقہ جانور کو کاٹنے کا کوئی ہو نہیں سکتا. اسلام نے ایسا طریقہ رکھا ہے جس سے جانور کو تکلیف کم سے کم ہو اور اس کا گوشت گندے خون سے پاک ہو جائے. باقی دنیا میں جتنے طریقے رائج ہیں ان میں جانور تڑپتا کم ہے لیکن وہ اذیت بہت زیادہ محسوس کرتا ہے. تو یہ جانور پر احسان ہے کہ ہم اس کو ذبح کرتے ہیں, یہ جانور کے لیے عذاب نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اگر اس جانور کو زندہ چھوڑ دیا جائے, جیسے کہ ہندو چھوڑ دیتے ہیں زندہ, تو جانور کے بڑھاپے میں اور انسان کے بڑھاپے میں فرق ہے. انسان کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جانور کے بڑھاپے میں خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا, تو عذاب سے مرتا ہے, تکلیف سے مرتا ہے. تو اللہ نے حکم دے دیا نا کہ جوان ہے اور اس کی زندگی مقصود بھی نہیں, تو تمہارے لیے بنایا, ذبح کر کے کھا جاؤ تاکہ اس کو تکلیف بھی کم ہو اور یہ بڑھاپے سے پہلے اب ٹھکانے لگ جائیے. کیونکہ جانور کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے. آپ دیکھ لو جنگلوں میں جو شیر ہوتے ہیں بوڑھے, یا جو بوڑھے جانور ہوتے ہیں, ان کی ڈاکومنٹریز ہیں, دیکھو کیسے اذیت کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی ہے. ان کے پاس تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہوتا بیچاروں کے پاس. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا اس کا آلٹرنیٹ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، یہ بقرعید اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے، اس میں ہمارا امتحان بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ہماری ضیافت بھی ہے۔ وہ ضیافت کیا ہے؟ اللہ ہمیں گوشت کھلاتا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں آپ پورے سال گوشت کھاتے ہیں، وہ آپ اپنے خرچے پہ کھاتے ہیں، یہ گوشت اللہ اپنے خرچے پہ کھلاتا ہے آپ کو۔ جانور تو آپ ذبح کرتے ہیں، وہ تو قربانی دے دی نا، تو ختم، اب اللہ کہتا ہے یہ میری ملکیت میں ہے، اس کو کھاؤ۔ دیکھو پانی ہم سارا سال پیتے ہیں، لیکن مکہ جا کے اگر آب زمزم نہ پئیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ زمزم کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو ایسے ہی آپ پورا سال گوشت کھا رہے ہیں، مگر میں نے بعض مالداروں کو دیکھا ہے وہ قربانی کا پورا گوشت صدقہ کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جب یہ ضیافت ہے، اس دن روزے رکھنا حرام ہے، تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس گوشت کو بولو بھائی کھایا جائے، تو کھائیں، ٹھیک ہے، اور بڑھ چڑھ کے قربانی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے کہ جس میں استطاعت تھی اور قربانی نہیں کی، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو استطاعت اگر اللہ نے دی ہے، مالی وسعت دی ہے، تو قربانی کیا کریں، اس میں حصہ ڈالیں، صدقہ بھی کریں، خود بھی کھائیں۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر کسی کی فیملی بڑی ہے، وہ غریب ہے، تو پھر اپنے بچے پہلے، پھر بے شک وہ صدقہ نہ بھی کرے، سارا خود رکھ لے۔ اگر کوئی غریب ہے بیچارے کو پورے سال گوشت نہیں ملتا، تو پھر وہ سارا رکھ لے۔ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، پورے سال بچوں کو گوشت نہیں کھلاتے، اب وہ قربانی کے دن قربانی کی تو بھی صدقہ کرو، بچے بڑے تڑپتے ہیں پھر اندر سے۔ تو ایسی صورت میں شریعت کس کو ترجیح دیتی ہے؟ اپنے اہل و عیال۔ ہاں اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر کم از کم 1/3 گوشت کیا کر دیں؟ بولو بھائی صدقہ کر دیں۔ اور محرم کا حلیم کم از کم قربانی کے گوشت سے نہ پکائیں۔ وہ ایک چٹکلا سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ قربانی کا ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ لوگوں کے قربانی کے جانور وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، پورے جانور۔ اس نے اپنا بکرا دیکھا کہ ایک چانپ کے بغیر، ایک ٹانگ کے بغیر جنت میں۔ بقرعید کے 6 مہینے بعد اس نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے، سارے مسلمانوں کے جو جانور ہیں وہ بالکل صحیح سالم جنت میں، اور میرا والا بکرا لنگڑا، ایک ٹانگ نہیں ہے۔ تو اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ میرا بکرا لنگڑا کیوں ہے؟ اس نے بولا تو اس کی ایک ٹانگ ابھی تک تمہارے فریج میں رکھی ہوئی ہے، وہ ابھی تک تمہارے، وہ جو دستی ہے نا وہ ابھی تک کیا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، اس لیے یہ بیچارہ لگ رہا ہے، کھاؤ گے تو اس کی ٹانگ لگے گی یہاں۔ خیر یہ چٹکلا ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو قربانی کا گوشت جلدی جلدی کھا لیا کریں، ٹھیک ہے، کھائیں کھلائیں اور ختم۔ ہاں غریب آدمی ہے تو وہ محفوظ رکھ لے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اللہ تعالی ہمیں بڑھ چڑھ کے قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز ہمارے ہاں انشاءاللہ 7:15 بجے ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ میرا سفر ہے کوئٹہ کا، وہاں میرے بیانات ہیں 1-2 دن، اتوار کا بیان ہوگا یا نہیں ہوگا یہ پہلے ایڈمن سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے میں سفر پہ ہوں تو پھر اتوار کا بیان نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔